آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کے سامنے اولیاء کی باتیں کی جائیں، اولیاء کی صفات کو بیان کیا جائے کہ جن صفات کو رب نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، تو معاذ اللہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، ان کی شانوں اور عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تھا۔ یہ بات بڑی توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سننے والی ہے۔ ادب پتہ چلے گا کہ جو بندہ با ادب ہوتا ہے وہ با مراد اور با نصیب ہوتا ہے۔ ابو سعید عبداللہ شافعی فرماتے ہیں کہ بغداد کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تھا، اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جب چاہتے ہیں لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، رب پھر اس کو کمالات عطا بھی فرماتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس وقت طالب علم تھا، یعنی علم حاصل کرتا تھا، مدرسے کے اندر پڑھتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک میرا ساتھی تھا جس کا نام تھا ابن سقا۔ میں ابو سعید عبداللہ ابن سقا، کہتے ہیں ابن سقا اتنا زیادہ پڑھنے والا تھا، اتنا زیادہ پڑھنے والا تھا کہ دوسرے تمام شاگردوں میں سے، طالب علموں میں سے وہ مدرسے کے اندر نمایاں تھا۔ اب دیکھیے گا کہ مال کا ہونا، ذہن کا زیادہ ہونا، علم کا زیادہ ہونا یہ انسان کے کام نہیں آتا، ادب کام آتا ہے۔ حضور کا ادب کرنے والا، اولیاء کا ادب کرنے والا، یہ بندے کے کام آتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ابو سعید عبداللہ اور ابن سقا اور ساتھ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہتا ہے یہ اس وقت ہمارے ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے، نوجوان تھے۔ کہتے ہیں ہم نے تینوں نے مشورہ کیا، دوست تھے، کہ ہم اس اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے رب نے ان کو یہ کمال دیا ہے کہ چاہتے ہیں تو ظاہر ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، رب کے بڑے قریبی بندے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم نے سفر کا ارادہ کیا تو ابن سقا جو بڑا علم کے اعتبار سے قوی تھا، ذہن بھی اچھا تھا، علم بھی پاس زیادہ تھا، کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اس اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہوں، میں ایک ایسا سوال اس سے کروں گا کہ اس کو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ اور اب ابو سعید عبداللہ سے ابن سقا نے کہا کہ تو ان سے کیا پوچھے گا، تو کس غرض سے ان کے پاس جا رہا ہے؟ ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ان کی زیارت کروں گا اور میرا ایک سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ میرے سوال کا جواب وہ دے دیں گے۔ اب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کس نیت سے ان کے پاس جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں تو اس وجہ سے جا رہا ہوں کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی زیارت کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ میں تو فقط اس نیت سے جا رہا ہوں، ان کے قرب کے اندر بیٹھوں گا، جو نیک بندے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان پر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، میں ان کے قریب جاؤں گا تو رب کی رحمتوں میں سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے گا۔ اب نیت دیکھیے کتنی کمال کی نیت ہے۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان اللہ کے ولی کے گھر کے قریب جاتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ موجود نہیں ہوتے۔ تھوڑی دیر ہم وہاں پہ ٹھہرتے ہیں تو اچانک وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آتے ہی جلال کے ساتھ ابن سقا کو مخاطب کر کے جس نے کہا تھا کہ میں سوال کروں گا اس اللہ کے ولی کو سوال کا جواب نہیں آئے گا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ظاہر ہوئے تو بڑے غصے کے ساتھ جلال کے ساتھ کہا، اے ابن سقا تیرا یہ سوال تھا، یہ اس سوال کا یہ جواب ہے، اور میں تیرے دل کے اندر کفر کی آگ کو دیکھ رہا ہوں۔ بے ادبی ہے کہ میں دیکھوں گا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کو سوال کا جواب آئے گا یا نہیں آئے گا۔ تکبر تھا، دل کے اندر غرور تھا، علم کا غرور اور تکبر اس بندے کو لے ڈوبا۔ کہا کہ اے ابن سقا میں تیرے دل کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ کفر کی آگ بھڑک رہی ہے۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں ان کے سامنے ہوا تو مجھے کہنے لگے
کہ تیرا یہ دل تھا کہ میں اس ولی سے سوال کروں گا لیکن میرے سوال کا جواب دے دیں گے، تیرا یہ سوال تھا اور اس کا یہ جواب ہے، لیکن فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں تیرے بارے یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا دنیا داری جو ہے تیرے کانوں تک آ جائے گی، یعنی دنیا دار بندہ بن جائے گا۔ ابو سعید عبداللہ شافعی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے قریب آ جا ذرا۔ کہا کہ اے عبد القادر، تیرے دل کی نیت کتنی پاکیزہ ہے کہ تیرے دل کے اندر اعتقاد یہ تھا کہ جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، جو صالحین امت ہوتے ہیں، رب ان پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، تیری نیت کا جو دار و مدار ہے وہ اچھا تھا۔ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک وقت آئے گا رب تجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ تو اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء کے سروں پر ہے، اور تمام کے تمام اولیاء کہیں گے لبیک یا عبد القادر جیلانی، بات اسی طرح ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں وقت گزرتا گیا، میں بھی علم حاصل کرتا رہا، ابن سقا بھی علم حاصل کرتا رہا، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ بھی علم حاصل کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت پھر آیا ابن سقا کہ جس کے بارے میں اللہ کے ولی نے یہ فرمایا تھا کہ تو بے ادب ہے، تیرے دل کے اندر میں کفر کی آگ کو دیکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ اتنا علم اس نے حاصل کیا، جس بندے سے مناظرہ کرتا تھا مناظرے کے اندر اس کو بے بس کر دیا کرتا تھا، لاجواب کر دیا کرتا تھا، اس قدر رب نے اس کو علم عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ سفر کرتا کرتا سلطنت روم کے اندر چلا جاتا ہے، جو روم کا بادشاہ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو اللہ نے کتنا علم دیا ہے کہ جس سے مناظرہ کرتا ہے اس کو لاجواب کر دیتا ہے۔ شاہ روم اس نے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو بلایا، بڑے بڑے عیسائیوں کو بلایا اور ابن سقا کے ساتھ اس کا مناظرہ کروایا کہ دیکھو کہ اس کے پاس کتنا علم ہے، ہمارے پادریوں کے پاس کتنا علم ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن سقا نے ان تمام پادریوں کو لاجواب کر دیا، اتنا اس کے پاس علم تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس اللہ کے ولی نے کہا تھا کہ تیرے دل کے اندر کفر کی بو دیکھ رہا ہوں۔ اگر شاہ روم کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، ابن سقا اس کے اوپر فریفتہ ہو گیا، اس سے محبت ہو گئی، بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں تیری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نکاح اس صورت میں ہوگا کہ اگر تو اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت کو اختیار کر لے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر جب کفر کی آگ اس وقت ولی نے دیکھ لی تھی، اب پھر اس نے کہا کہ میں اسلام کو چھوڑتا ہوں اور میں عیسائیت کے مذہب کو اختیار کر کے عیسائی اختیار کرتا ہوں۔ تو کہا کہ اس کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایمان کو چھین کر کفر کی دلدل کے اندر دنسا دیا۔ ابو سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں اللہ کے ولی نے یہ فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو دنیا دار بن جائے گا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی علم حاصل کرتا رہا، جب علم سے فارغ ہوا تو مجھے ایک وزیر نے ایک وزارت کے بڑے عہدے پر فائز کر دیا، تو ساری زندگی میں دین سے ہٹ کر دنیا داری کے اندر گزارتا رہا۔ کہتے ہیں پھر وقت آیا پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کہ جنہوں نے با ادب جملہ بولا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو فقط رب کے ولی کی زیارت کے لیے آیا ہوں، میں تو اس صالح مرد کی زیارت کے لیے آیا ہوں جس کے اوپر رب کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ وقت آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ یہ میرا جو قدم ہے تمام اولیاء کے سروں پر ہے۔ کہا کہ دنیا کے جس کونے پر رب کا کوئی ولی موجود تھا اس نے کہا لبیک یا عبد القادر جیلانی، بات اسی طرح ہی ہے کہ آپ کا قدم جو ہے ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ با ادب ہوتا ہے وہ با مراد ہوتا ہے، جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جن کے سامنے اولیاء کی باتیں کی جائیں، اولیاء کی صفات کو بیان کیا جائے کہ جن صفات کو رب نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، تو معاذ اللہ ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، لمبا کرتے ہیں، ان کی شانوں اور عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی کوشش کریں
جو بندہ نیک ہو اس بندے کی عزت کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، یہ اللہ کا نیک بندہ نہ ہو. اگر ہم اس کے ساتھ غلط باتیں کریں گے، منہ چڑھا کے اس کے ساتھ گفتگو کریں گے، کہیں بے ادبی کے اندر نہ آ جائے.